नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूं इंतहाई दिलचस्प प्रोग्राम मुबाहिसा। आज के मुबाहिसे का उन्वान है लॉकडाउन में अपने बच्चों को कैसे मशगूल किया जाए, कैसे इंगेज किया जाए। और इस उन्वान के तहत हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए लॉकडाउन को मुफीद कैसे बनाया जाए, इस बेहतरीन मौका को कैसे इस्तेमाल किया जाए बच्चों को समझने के लिए, बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए, और बहसते वालिदैन हमें अपने बच्चों पर किस किस तरह तवज्जो देनी चाहिए। आज के इस मुबाहिसे में हमारे साथ शरीक होंगे फिरोज़ाबाद से उम्मे ज़ुहैर, लखनऊ से फातिमा ज़ोहरा, डॉक्टर रुखसाना निखत लारी, फरीदा बानो और राबिया नाहिद। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल सफ़ा ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सारे प्रोग्राम की इत्तला आप तक फ़ौरन पहुँचे। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर। नाजरीन, लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने घरों में बंद हैं। बड़ों के लिए ये पाबंदी तो आसान है कि वो सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, लेकिन छोटे बच्चों को घरों में बंद रखना इंतहाई मुश्किल काम है। अव्वल तो इसलिए कि उनका चुलबुला मिजाज उनको एक जगह सुकून से बैठने नहीं देता, और दूसरा उनकी मासूमियत। उन नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या पता कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और हमारे बड़े किस बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। बहरहाल मौजूदा वक्त में बच्चों को घरों में रखना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इसी के साथ ये काम इंतहाई मुश्किल भी है। इस तनाजुर में ये सवाल बहुत अहम है कि हम अपने बच्चों को अपने घरों में मशगूल कैसे रखें, उसके लिए क्या तदबीरें अपनाई जाए। नाजरीन, इस मुश्किल तरीन सवाल का आसान जवाब ये है कि हम ज़रा एंगल को बदल दें। अगर हम ये सोचते हैं कि बच्चों को घरों में बंद कैसे रखें तो ये काम यकीनन इंतहाई मुश्किल है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि आम दिनों में बच्चों के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो रहा था और आज हम आसानी से अपने बच्चों के लिए ढेर सारा वक्त निकाल पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल आसान हो जाती है। इसी तरह अगर हम ये सोचें कि ये मौका हमारे लिए इंतहाई अहम मौका है, इस मौके में, इस वक्त में हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, उनके साथ बहुत सारा वक्त स्पेंड कर सकते हैं, उनके ज़ौक़ के मुताबिक बहुत सी तदबीरें की जा सकती है। तो नाजरीन, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और समझेंगे कि बेहतरीन तदबीर बच्चों के लिए क्या हो सकते हैं। तजर्बात और मशवरे पेश करेंगी उम्मे ज़ुहैर, फातिमा ज़ोहरा, डॉक्टर रुखसाना निखत लारी, फरीदा बानो और राबिया नाहिद। तो आइए सुनते हैं इन ख़वातीन की गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल ये सवाल पूछा जा रहा है और हर तरफ ये सवाल गर्दिश कर रहा है। सफ़ा ऑनलाइन के ज़रिए से भी मेरे पास ये सवाल आया है कि बच्चों को लॉकडाउन में किस तरह से कंट्रोल करें और कैसे कंट्रोल किया जाए। लोगों के लिए आजकल ये मुश्किल बन चुका है, ख़ास तौर से औरतों के लिए एक मसला बन गया है कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करें। मेरे जहन में मेरी नज़र में दो बुनियादी बातें हैं। पहली ये कि जो लोग बच्चों को शुरू से ही पहले से ही कंट्रोल में रखते हैं, उनकी तरबियत पे नज़र रखते हैं, अपने बच्चों की देख रेख पर नज़र रखते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा ये कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनके लिए एक बहुत अहम काम ये है कि उनका एक टाइम टेबल बना दें। सबसे आसान तरीका ये है कि उनको बिज़ी रखने के लिए एक टाइम टेबल बना दें। जैसे कि मैंने अपने बच्चों को बिज़ी रखने के लिए एक सुबह से शाम तक का एक टाइम टेबल बना दिया है। बच्चे सुबह उठते हैं, वर्जिश वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद 8 बजे तक फारिग होते हैं, फिर अपने नहा धो के फ्रेश हुए, नाश्ता हुआ, 9 बजे तक, 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक उनको कुरान की तिलावत, कुरान याद करना। बड़ा बेटा माशाल्लाह वो हाफिज़ है, छोटा वाला नाज़रा हो चुका है, तो मैंने बड़ा वाला बेटा माशाल्लाह एक पूरा पारा याद करता है, अपने वालिद को नमाज में सुनाता है। छोटा वाला बेटा माशाल्लाह उसको मैंने छोटी छोटी सूरह याद करने को बता दी हैं, तो वो मुझे 3-3 4-4 आयत सुबह शाम में 2 बार याद करके सुनाता है। फिर उस लोग 10:30 बजे तक फुर्सत होते हैं, फिर कुछ कैरम वगैरह घर में अपना खेल वेल में लगते हैं। उसके बाद 12 बजे से मैंने उनको क्राफ्ट वगैरह में बिजी कर दिया है। कुछ मशगूलियत इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों को जिसमें लगा दिया जाए।
پھر 1 بجے ظہر تک وہ لوگ اپنا فارغ ہوتے ہیں کھیل ویل کے. پھر نماز کے بعد کھانا کھانے کے بعد تھوڑا قیلولہ. پھر دوپہر میں 3 بجے سے اپنے والد کے ساتھ, ان کے والد کا یہ معمول ہے کہ 3 بجے سے عصر تک وہ پڑھنے لکھنے کا بنائے رہتے ہیں, مطلب ان کا معمول ہے. تو بچے ان کے ساتھ اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا, کچھ حدیثیں وغیرہ یاد کرنا, یہ ہوتا ہے. پھر عصر سے مغرب تک کچھ کھیلے, پھر مغرب کے سے عشاء تک پھر قرآن کی تلاوت وغیرہ. ہم لوگ ماشاءاللہ سب چاروں لوگ اپنی پوری فیملی بیٹھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, بچے بھی پڑھتے ہیں ساتھ میں. پھر عشاء کے بعد نماز ہوئی فوراً. اچھا ایک چیز ہم لوگوں نے کہہ دی ہے کہ نماز اذان ہوتے ہی وضو کر لینا ہے. تو ماشاءاللہ دونوں بچے وضو کرتے ہیں اور اپنی جماعت کر لیتے ہیں ساتھ میں. کتنی اچھی عادت کی بات ہے, اور عادت یہ اس طرح سے نماز پڑھنے کی ڈل جاتی ہے, پڑ جاتی ہے. پھر اس کے بعد نماز کے بعد کھانا ہوتا ہے, اور کھانا ہو کر کے 9 بجے ہی ان لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم بچوں کی مستقل ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں گے, ان کی دیکھ ریکھ رکھتے رہیں گے, اور ماؤں کو بھی ایک نظر رکھنی ہے گھڑی پہ بھی اور بچوں کو بھی, دونوں چیزوں پہ نظر رکھیں گے, تب بچوں کا کنٹرول بھی ہو جائے گا انشاءاللہ, اور بچوں کی دیکھ ریکھ بھی ہو جائے گی, تربیت بھی انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس موضوع کے ذریعے ہم آپ سے اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہے ہیں. جہاں اس بیماری نے سب کو پریشان کر رکھا ہے, وہیں ساتھ ہی ساتھ اس لاک ڈاؤن سے بہت حد تک راحت ملی ہے. اس لاک ڈاؤن کا سب سے بیسٹ پارٹ ہے ہم اپنی فیملی کو کوالٹی ٹائم دے پا رہے ہیں. اور ایسی بھاگ دوڑ کی لائف میں خاص کر بچے جن کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے آج کل, انہیں کافی آرام ہے. اس لاک ڈاؤن میں ہم اپنے بچوں کو کافی کچھ سکھا سکتے ہیں اور سکھا رہے ہیں کافی چیزیں. ہم ان خالی وقت کو بہت اچھی طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم اللہ کی عبادت میں لگا کر, قرآن تلاوت سکھا کر, ہر وہ کام جو ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے اور بہتر ہے وہ کروا سکتے ہیں. اپنے بچوں کو آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, ان سے باتیں کریں, ان سے ان ٹاپک پر بات کریں جن میں انہیں انٹرسٹ ہے, تاکہ ان کا بھی انٹرسٹ آپ کے ساتھ بنا رہے. آپ اپنے بچوں کو دین کی باتیں بتائیں, حدیثیں سنائیں, اور ان سے انٹرسٹنگ گیمز کھیلیں تاکہ انہیں بور فیل نہ ہو, اور اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے کہیں جس سے ان کا انٹرسٹ بھی بنا رہے. اور ان سب چیزوں میں بچوں کی اسٹڈی پہ بھی فوکس کریں, انہیں ریویژن کرواتے رہیں. اور آج کل تو کلاسز, انٹرنیٹ کلاسز چل رہی ہیں, آپ انٹرنیٹ آن لائن کلاسز بھی کروا سکتے ہیں, جس سے ان کا پڑھائی سے من بھی نہیں ہٹے گا اور وہ ہر چیز کو ٹائم ٹیبل سے کریں گے. تو میں بس اتنا کہنا چاہتی تھی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح سے پیش آئیں گے, آپ کے بچے کل اسی طرح سے آپ کے سامنے پیش آئیں گے. تو آپ اپنے بچوں کو وقت دیں, اور یہی وقت ہے اپنے بچوں کو سمجھنے کا, اس سے بہتر وقت نہیں آنے والا. تو بس اتنا ہی کہنا تھا, اور اللہ حافظ. مختلف کریٹیو تھنگس ہوتی ہیں, ایسی چیزیں جو انسان کو تعمیری کاموں میں لگاتی ہیں. تو جیسا بچوں کی وہ ہو, اندر سے ان کے اندرونی ان کی خواہش بھی ہو, اور ان کو برا بھی نہ لگے, ان کو بوجھ بھی نہ لگے. کچھ بچوں کا آرٹ میں بھی وقت گزرتا ہے, آرٹ اچھی لگتی ہے بچوں کو, ڈرائنگ بنانا اچھا لگتا ہے. تو کچھ ان کو ٹاپک دیا جائے کہ بھئی اس پہ آج تم کو کوئی کچھ بنانا ہے. دوسرے یہ کہ ان کو کچھ اخلاقیات کی باتیں بھی بتائی جائیں, کہ جو عام دنوں میں بھی ہم بتاتے ہیں, لیکن کچھ کہانیاں سنائی جائیں. کچھ اس کے لیے بڑوں کو تھوڑا وقت نکالنا پڑے گا. کچھ تعمیری ذہن بنانے کے لیے کچھ اسٹوریز سنائی جائیں, اس کی تاریخ کے بڑے بڑے جو سورما لوگ ہوئے ہیں, چاہے وہ علم کے میدان میں ہوں, سائنس کے میدان میں ہوں, یا اور کسی اس میں ہوں, تو ان کو بھی ان کے بارے میں بتایا جائے, معلومات دی جائے. پھر اس کے بعد اگر ہمارے گھر میں وہ ہے, کچھ تھوڑی سی ہریالی کی جگہ ہے, مٹی ہے یا گملے ہیں, تو ان کو پودے لگوائے جائیں کوئی, کہ بھئی دیکھو اس میں اتنے دن کے بعد یہ پھول آتا ہے, یا دیکھو اب کتنا تم پودا لگاؤ, پانی ڈالو, تھوڑا سا اس کو مٹی کو کھودو, پھر دیکھو روز جا کے دیکھو
پھر کتنے دن کے بعد تمہارا پودا نکلتا ہے، اب کتنا بڑا ہوا، اب کتنا بڑا ہوا. تو یہ بھی بچوں کی ایک دلچسپی کا کام ہے اور ایک کریٹیو ورک ہے. ہم آج قرآن کریم کی ایک آیت سے اس کا آغاز کرتے ہیں، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو جہاں اس بیماری سے لوگ بہت پریشان ہیں، وہیں ہمارے لیے اس میں ایک راحت بھی ہے، اور وہ راحت یہ ہے کہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں ہم اپنے بچوں کو اب تک وقت نہیں دے پا رہے تھے. تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دے سکتے ہیں، ان کو دینی تعلیم سکھائیں، نماز و قرآن کی پابندی کرائیں بہت محبت اور شفقت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کچھ قرآنی واقعات ان کو سنائیں، ان کو سمجھائیں، اور اس کے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ سوالات بھی کریں، کچھ گیمس بھی کھیلیں، تاکہ جو ہے وہ بور نہ ہوں. اور چونکہ اب مطلب آن لائن پڑھائی بھی شروع ہو گئی ہے بچوں کی، تو اس میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے اور اپنے بڑوں کے زندگی کے تجربات ان کو بتائیں، تاکہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہو سکیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور بس اتنا ہی آپ سب سے کہنا چاہوں. مصروفیت اور وقت کی کمی کا رونا تو دور حاضر کا خاص موضوع ہے. دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس دور میں بچے بڑوں سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں. 6 سے 8 گھنٹوں کا اسکول کا ٹائم، پھر ٹیوشن یا کوچنگ، 2 گھنٹوں کا ہوم ورک، کم از کم 1 گھنٹے کا دینی تعلیم کا سیشن، غرض سے کہ دن کے 12-14 گھنٹے کا پروگرام طے ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتانے اور سمجھانے، ان کی تربیت کے تعلق سے وقت کیسے نکالا جائے. لاک ڈاؤن ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، پھر بھی ہر شر میں کچھ خیر کا پہلو ضرور ہوتا ہے. چنانچہ ان فرصت کے اوقات کو ہم بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کام میں لا سکتے ہیں. دراصل آج کے دور میں تعلیم کی اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ بچوں کی تربیت کی اہمیت ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے. حالانکہ کچھ بھی بننے سے پہلے بچے کا ایک بہترین انسان بننا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو ان فرصت کے دنوں میں والدین بچوں کی ذاتی دلچسپی پر غور کریں، ان کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات چیت کریں، تاکہ انہیں اپنے مسائل آپ سے شیئر کرنے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ نہ ہو. انہیں زیادہ سے زیادہ جسمانی ورزش یعنی کھیل کود کا موقع دیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان دنوں میں چھوٹے بچوں کو قرآن کو تجوید سے پڑھانا، ترجمہ، آیات کو زبانی حفظ کرانے کی کوشش کرنا، بچوں کو سبق آموز کہانیاں سنا کر ان کے سامنے اچھے آئیڈیل رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی باتیں بتائیں. صحابہ کرام اور صحابیات کا ذکر اس انداز میں کریں کہ وہ انہیں اپنے سے قریب تر سمجھیں. اس سلسلے کو کوئز کی شکل میں دلچسپی بھی پیدا کریں اور چھوٹے موٹے انعام دے کر ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو. والسلام. ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا، اس بارے میں اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اگر آپ کسی خاص موضوع پر گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے. اسی طرح اگر آپ صفحہ آن لائن کی کوششوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ادارے کا تعاون بھی کر سکتے ہیں، نیچے اس کی تفصیل دی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی نئے عنوان کے ساتھ. گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے.